ملک میں کرکٹ کے میدان پھر آباد۔ پاک انگلینڈ میچ کچھ دیر بعد 7 ٹی20 میچوں کی سیریز کا پہلا مارکا 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم ہوم سیریز میں اپنی فارم بحال ہونے کے لیے بھی پرامید۔ پہلے ٹی20 میں پاکستانی ٹیم خصوصی کٹ پہنے گی۔ کھلاڑی کا نام اور نمبر زیر آپ دکھائے گئے ہیں۔ میچ کی گیٹ منی بھی فلڈ ریلیف فنڈ میں جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ میں اہم مصروفیات۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے۔ سیکرٹری جنرل کے استقبالیہ اور گلوبل فوڈ سیکورٹی سمٹ میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات بھی ہوگی۔ کل امریکی صدر بائیڈن، ترک صدر اردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقاتیں طے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 23 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی خصوصی سفیر اداکارہ انجلینا جولی کی پاکستان آمد۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقے دادو کا دورہ۔ انجلینا جولی متاثرین سیلاب سے ملاقات کریں گی۔ ان کی حالت زار اور امدادی کاموں پر بریفنگ لیں گی۔ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک کی متاثرین سیلاب کے لیے پیکج کی منظوری۔ $30 لاکھ متاثرہ خواتین اور بچوں کی صحت پر خرچ ہوں گے۔ پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ ان سیلابوں سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، چونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی عوام اور عالمی اداروں سے متاثرین سیلاب کی امداد کی پھر اپیل۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ سیلاب کئی علاقوں میں سمندر کی شکل اختیار کر چکا۔ لاکھوں بہن بھائی کھلے آسمان تلے بے سر و سامان ہیں۔ سب اپنے مال و اسباب سے متاثرین کا حصہ نکالیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز بولے 50 سے 55% امدادی سامان سندھ پہنچا دیا۔ تمام سامان شفاف انداز میں تقسیم ہو رہا ہے۔ کوآرڈینیٹر NFRCC میجر جنرل ظفر اقبال نے کہا کہ ملک میں آٹے سمیت خوراک کی کوئی قلت نہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ خاتون جج اور پولیس کو دھمکیوں کا کیس ATC سے سیشن کورٹ منتقل۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کے خلاف کیس ہائی کورٹ کے حکم پر منتقل کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزم آزاد ہے، متعلقہ فورم سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی نمٹا دی۔ الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری۔ چیئرمین PTI کو 23 ستمبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ اعلامیے میں کہا گیا عمران خان کے پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن پشاور نے عمران خان کو 4 سدہ جلسے پر آج طلب کر رکھا تھا۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری۔ لاہور اور بنیر کے بعد پشاور میں بھی دونوں پر دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا۔ عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات پر بیان دے کر عوام کو اشتعال دلانے کا الزام۔ لیگی رہنما جاوید لطیف نے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے اسلامی نظریاتی کونسل سمیت ہر فورم پر اپنے الفاظ ثابت کریں گے۔ جو کارکنوں سے کہتا ہے خوف کے بت توڑو، اس میں خود مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام بتانے کی ہمت نہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی عمران خان پر تنقید۔ بولی وہ رات بھر کس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنی پارٹی اور عوام کو بتائے۔ عمران خان نے دنیا کے سامنے دھمکیاں دی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ججز کو دھمکانا ملک اور قوم سمیت کسی کے لیے اچھا نہیں۔ پنجاب کی حکومت ناجائز ہے، جتنا جلد ختم ہو جائے اچھا ہے۔ ایون فیلڈ سے متعلق مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت۔
JQI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر وہ حکومت سے خائف ہیں۔ عمران کی سیاست ختم ہو چکی، جتنا چاہے چیختا رہے۔ آرمی چیف کا تقرر آئین کے مطابق ہوگا، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ پنجاب حکومت کمزور ہے، شاید جلد پلٹ جائے۔ فضل الرحمان نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی MQM مرکز بہادر آباد آمد۔ رابطہ کمیٹی ارکان سے ملاقات۔ خالد مقبول نے کہا لوگوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ رک جانا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ بولے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کئی اقدامات پر اتفاق ہو چکا۔ سوات میں دہشت گرد آنے کی بات افواہ ہے، دہشت گرد واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ مزید کہا PTI کے لیے معجون تیار ہے، عمران خان جب آئے گا تو ایسی دھونی دیں گے دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا۔ ملک میں ڈینگی کے وار بڑھ گئے۔ کراچی میں ایک روز میں 400 کے قریب مریض رپورٹ۔ اسپتالوں میں دباؤ بڑھ گیا۔ حکومت اور انتظامیہ کی غفلت، مچھر مار سپرے مہم شروع نہ ہو سکی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثرہ لڑکی دم توڑ گئی۔ صوبے میں گزشتہ روز 276 کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں 215 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص۔ لاہور میں 105 اور راولپنڈی میں 54 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز 68 افراد کی ڈینگی رپورٹ مثبت آئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر ڈینگی کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ شہری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کی آڈیو کال کا معاملہ FIA اسلام آباد نے شوکت ترین کو کل صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ صوبوں کو وفاق سے تعاون روکنے کی فون کال سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے دونوں کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں رانا مشہود اور اویس لغاری سمیت 10 لیگی MPs کی ضمانت کی توثیق۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے 50,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں کنفرم کی۔ دیگر مقدمات میں بھی ضمانتوں میں 4 اکتوبر تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کی 25 سال پرانے کیسز میں بریت کے خلاف نیب اپیلوں پر سماعت۔ نیب نے نئے قانون کے تحت کیسز کا جائزہ لینے کے لیے مہلت مانگ لی۔ نیب کی مہلت کی استدعا منظور، سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکی کی خودکشی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اخبار کی خبر پر نوٹس لے لیا۔ DIG میرپور خاص اور SSP تھرپارکر 22 ستمبر کو ریکارڈ سمیت طلب۔ کراچی کے بجلی صارفین کو ریلیف کا امکان کہ الیکٹرک نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 4 روپے 21 پیسے کمی کی درخواست دے دی۔ نیپرا 29 ستمبر کو کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ منظوری سے شہریوں کو 7 ارب 21 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ بلاول بھٹو کی OIC کو دنیا بھر میں مسلم اقلیتوں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے تجاویز۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور نفرت انگیز جرائم کے واقعات پر نظر رکھنا ہوگی۔ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو سے ناروے کے وزیر خارجہ بھی ملے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا کی GHQ میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور یورپی یونین کے ساتھ 2 طرفہ تعاون پر گفتگو۔ یورپین یونین کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر دکھ کا اظہار۔ رینا نے متاثرین سیلاب کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ یورپی یونین کی سفیر کی پاکستانی عوام کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش۔
اضافی ڈیوٹی کے سبب PIA کیبن کرو اعصابی تناؤ کا شکار، پروازوں پر تعینات عملہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے سبب غلطیاں کرنے لگا۔ کراچی سے اسلام آباد کی پرواز PK 300 پر کیبن کرو نے غلطی سے ہنگامی سلائیڈ کھول دی۔ ایمرجنسی سلائیڈ کھلنے کا واقعہ ٹیک آف سے کچھ دیر قبل ہوا۔ 25 کے قریب افراد تکنیکی وجوہات پر سفر کرنے سے رہ گئے۔ ترکیہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز بھاری بھرکم بحری جہاز ڈوب گیا۔ ڈوبنے سے قبل سی ایگل نامی بحری جہاز سے کنٹینرز اتارنے کا عمل جاری تھا۔ توازن بگڑنے کے باعث سی ایگل نامی بحری جہاز ایک طرف جھکا اور پھر ڈوب گیا۔ بحری جہاز ڈوبنے کا واقعہ ترکیہ کی بندرگاہ ایکسندرن پر پیش آیا۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا پلیئنگ کنڈیشنز میں نئی تبدیلیاں کرنے کا اعلان۔ کورونا وبا کے دوران گیند پر تھوک لگانے کی عارضی پابندی کو مستقل کر دیا۔ بلے باز کے کیچ آؤٹ ہونے پر نیا آنے والا کھلاڑی ہی سٹرائک اینڈ پر آئے گا۔